بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہیم احمد صابری آپ سے مخاطب ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات اور ناظرین و سامعین، آج میں آپ کو اردو زبان کی ابتدا کے بارے میں جو مختلف نظریات پیش کیے گئے ہیں ان سے متعارف کروانے کی کوشش کروں گا۔ بلا شبہ یہ اردو لسانیات کا ایک انتہائی وسیع اور بہت ہی وسیع ٹاپک ہے، اور یہ کہنا کہ محض ایک لیکچر میں یہ تمام موضوع ہم سمیٹنے میں کامیاب ہو جائیں گے ناممکن سی بات ہے۔ میں اب اس چینل سے اپنے سننے والوں کو اردو زبان و ادب کی تاریخ کے حوالے سے لیکچرز دینے کا آغاز کر رہا ہوں۔ ناظرین محترم، آج اس سلسلے کی یہ پہلی کڑی ہے، یہ پہلا لیکچر ہے جو اردو زبان و ادب کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اردو زبان جدید نہیں ہے، بلا شبہ یہ عربی، فارسی اور انگریزی زبان کی طرح بہت زیادہ قدیم بھی نہیں ہے، لیکن زبانیں صدیوں کے عمل سے گزر کے وجود میں آتی ہیں۔ زبان اردو بھی اسی عمل سے صدیوں کے الفاظ کے میل ملاپ سے آخرکار وجود میں آئی ہے۔ یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ اردو زبان کی ابتدا کیسے ہوئی، کس طرح ہوئی، دبیز پردے پڑے ہوئے ہیں اس بہت بڑی حقیقت کے اوپر، لیکن ماہرین لسانیات اور محققین نے ہر دور میں کوشش کی ہے اس بات کا سرا تراش کرنے کی، یہ جاننے کی کہ اردو زبان کیسے وجود میں آئی، اردو زبان کی ابتدا کیسے ہوئی۔ ہم اپنے ان لیکچرز میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس سرے کی تلاش کریں گے، اور وہ مختلف ماہرین لسانیات اور وہ مختلف جو محققین ہیں جنہوں نے اردو زبان کی ابتدا کا سرا تلاش کرنے کی کوشش کی، یا جنہوں نے اپنے تئیں کوشش کی ہے یہ بات بیان کرنے کی کہ اردو زبان کا وجود کیسے ہوگا، وہ نظریات کہاں تک درست ہیں، کہاں تک غلط ہیں، ہم فرداً اپنے مختلف لیکچرز میں ان نظریات کی بات کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اپنے ان لیکچرز کے ذریعے نہ صرف اردو ادب کے طلباء و طالبات اس سے فیض یاب ہوں گے، بلکہ وہ تمام طلباء و طالبات جو CSS یا پھر PMS یا مختلف مقابلہ جات جہاں اردو لازمی یا اختیاری ہے وہ بھی اس سے فیض یاب ہوں گے۔ ناظرین محترم، آج ہم اردو زبان کی ابتدا کے جو بہت ابتدائی طور پر نظریات پیش کیے گئے، جن لوگوں نے پیش کیے یا جنہوں نے کم از کم ان مباحث کا آغاز کیا کہ اردو زبان کیسے وجود میں آئی، وہ نظریات کچے تھے، پکے تھے، وہ نظریات درست تھے، یا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان نظریات کو منوعاً تسلیم نہیں کیا گیا۔ اس سے صرف نظر کرتے ہوئے ہم ان نظریات کا جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین محترم، آپ دیکھیے کہ جو پہلا ہمارے پاس میر احمد دہلوی کی سٹیٹمنٹ آتی ہے، میر احمد دہلوی کی باغ و بہار، جس کے بارے میں آپ بہت اچھی طرح جو ہمارے اردو زبان و ادب کے طالب علم ہیں وہ اچھی طرح واقف ہیں۔ باغ و بہار اردو زبان و ادب کی انتہائی اہم اور وسیع داستان ہے۔ باغ و بہار فورٹ ولیم کالج کلکتہ میں پبلش کی گئی، چھاپی گئی۔ یہ قصہ چہار درویش سے فارسی سے اردو میں ترجمہ کی میر احمد دہلوی نے۔
میر امن دہلوی باغ و بہار کے دیباچے میں لکھتے ہیں، حقیقت اردو زبان کی بزرگوں کے منہ سے یوں سنی ہے کہ دلی شہر ہندوؤں کے نزدیک چوجگی ہے اور انہی کے راجہ پرجا قدیم سے وہاں رہتے تھے اور اپنی اپنی بھاشا یعنی بولی بولتے تھے۔ ہزار برس سے مسلمانوں کا عمل ہوا، سلطان محمود غزنوی آیا، پھر غوری اور لودھی بادشاہ ہوئے۔ اس آمد و رفت کے باعث کچھ زبانوں نے ہندو مسلمانوں کی آمیزش پائی۔ آخر تیمور نے جن کے گھرانے میں اب تک نام نہاد سلطنت کا چراتا ہے، ہندوستان کو لیا۔ ان کے آنے سے لشکر کا بازار شہر میں داخل ہوا، اس واسطے شہر کا بازار اردو کہلایا۔ یہ بات بڑی نوٹ کرنے والی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تیمور کے گھرانے سے یعنی اکبر کی بات ہو رہی ہے، پھر ہمایوں بادشاہ پٹھانوں کے ہاتھ سے حیران ہو کر ولایت گئے۔ یاد رکھیں ناظرین کہ ولایت کبھی نہیں گئے، لیکن ولایت سے مراد ہم یورپ یا لندن یا مغرب کو قرار دیتے ہیں۔ ہمایوں جو ہیں یہ پٹھانوں کے ہاتھوں شکست خوردہ ہو کر ایران چلے گئے تھے۔ شاید میر امن اس زمانے کے ایران کو فارس کو جو ہے ولایت کہہ رہے ہیں۔ آخر وہاں سے آن کر پسماندوں کو گوشمالی دی، واپس آ کر انہوں نے پھر اپنی سلطنت اکٹھی کی تھی۔ کوئی مفسد باقی نہ رہا کہ فتنہ فساد برپا کرے۔ جب اکبر بادشاہ تخت پر بیٹھے تب چاروں طرف کے ملکوں سے سب قدردانی اور فیض رسانی اس خاندان لاسانی کی سن کر حضور میں آ کر جمع ہوئے، لیکن ہر ایک کی گویائی اور بولی جدی جدی تھی، جدا جدا تھی۔ اکٹھے ہونے سے آپس میں لین دین، سودا سلف، سوال و جواب کرتے ایک زبان اردو کی مقرر ہوئی، دیباچہ باغ و بہار۔ ناظرین محترم، میر امن دہلوی کیا کہہ رہے ہیں؟ میر امن دہلوی بنیادی طور پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر اردو زبان کی ابتدا اور اردو زبان کا جو آغاز ہے اس کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ جڑتا ہے، اور یہاں پر محمود غزنوی ہو یا لودھی ہو یا غوری ہو، اور اس کے بعد جب مغل آتے ہیں، تیمور کی اولاد یعنی اکبر اعظم کا دور، جس سے بہت سے اس زمانے کے ابتدائی زمانے کے ماہرین لسانیات متفق نظر آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان یہ جو حکمران تھے، ان کے عہد میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اختلاط بڑھتا چلا گیا، اور اس اختلاط کے نتیجے میں الفاظ کا لین دین ہوا۔ یہاں کی جو لوکل اور دیسی زبانیں تھیں ان کا تعارف عربی اور فارسی کے ساتھ ہوا، اور الفاظ کے لین دین سے آخر کار ایک زبان وجود میں آئی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ محض چند صدیوں میں کچھ الفاظ کا لین دین ہو اور پھر آخر کار اکبر بادشاہ کے وہ زمانے میں اردو زبان وجود میں آ گئی ہو؟ یہ بات محض میر امن دہلوی باغ و بہار کے دیباچے میں ہی نہیں لکھ رہے، بلکہ آپ دیکھیے اس میں انشاءاللہ خان انشاء دریائے لطافت میں یہی بات کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ انشاء کی دریائے لطافت بھی بڑی اہم اور وسیع کتاب ہے۔ اس میں ڈاکٹر انور سدید نے بھی اور ڈاکٹر سلیم اختر نے، ڈاکٹر انور سدید نے اردو ادب کی مختصر تاریخ اور ڈاکٹر سلیم اختر نے اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ میں دریائے لطافت کا حوالہ دیا ہے، اور بتایا کہ انشاءاللہ خان انشاء پہ بھی میر امن دہلوی کی اسٹیٹمنٹ سے، ان کے نظریے سے متفق نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد یہی نہیں، کچھ مستشرقین گارسا دتاسی، سر چارلس لائل، گریڈسن اور جان بیمز، یہ جو مستشرقین ہیں، مستشرق اس شخص کو کہا جاتا ہے عزیز طلباء کہ جس کا تعلق تو مغرب سے ہو، کسی اور ملک سے ہو،
اور وہ یہاں مشرقی زبانوں کو آ کے سیکھے اور پھر اس کے اندر مہارت حاصل کرے، اس میں تحقیق کرے، اس کی تنقید کرے، اس کے اوپر کام کرے، تو اس شخص کو کہتے ہیں مستشرق، یعنی مشرقی زبانوں کے اندر مہارت حاصل کرنا اور اس کے اوپر کام کرنا۔ تو اس سے آپ دیکھیے کہ اس میں یہ جو مستشرقین ہیں وہ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ اردو شمالی ہندوستان، چارلس لائل یہ کہتے ہیں، چارلس لائل، کہ اردو شمالی ہندوستان کی وہ بولی ہے، شمالی ہندوستان دلی، جس نے دلی، لاہور یا یہ میرٹھ، رامپور، لکھنؤ، سارا شمالی ہندوستان کہلاتا ہے، ہندوستان کی وہ بولی ہے جس نے عہد اکبری کے اردو بازار میں مختلف زبانوں کی آمیزش سے جنم لیا۔ دراصل یہ لشکر کی زبان تھی، چارلس لائل نے یہ بات کیا۔ اور اس کے بعد گارسن دتاسی کیا کہتے ہیں؟ گارسن دتاسی ان کے یہ جو بیان ہے، یہ جو نظریہ ہے، ڈاکٹر انور سدید نے اپنی وکیع کتاب اردو ادب کی مختصر تاریخ میں بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں ہندوستانی زبانوں کا آغاز 11ویں صدی میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے میل جول کے بعد ہوا، اس لیے اسے ہندوی کہا گیا۔ ہم اس زبان کو نام خواہ کچھ بھی دیں، ہندوستانی، ہندوی اور ہندی میں قواعد کا زیادہ فرق نہیں۔ درمیان میں اسپیس چھوڑی ہے، انہوں نے جو اہم سٹیٹمنٹ تھی وہ میں بتائی ہے۔ ہندوستانی دراصل مسلمانوں کی زبان ہے۔ اس زبان کی دو شاخیں ہیں، ایک اردو یا زبان اردو جسے ہم لشکر کہہ سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، آپ دیکھیے یہاں ہمارے سامنے انشاءاللہ کے بعد اس عہد کے، ابتدائی عہد کے مستشرقین بھی اس بات سے متفق نظر آتے ہیں کہ یہ جو سے کچھ صدیوں کا، چند صدیوں کا، یعنی 11ویں صدی سے وہ کہتے ہیں، محمود غزنوی یا اس کے بعد جو لوگ آئے اور مغل آئے اور اکبر کی عہد تک، یہ لوگ جب آتے ہیں تو انہوں نے ان زبانوں کا جو لین دین ہوا، میل ملاپ ہوا، اس سے زبان اردو وجود میں آئی اور اس کو وہ لشکر کی زبان قرار دیتے ہیں۔ ہم اس لیکچر کے اینڈ میں یہ بات کریں گے کہ لشکر کی زبان کیوں قرار دیا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے کہ اردو جو ہے یہ لشکری زبان ہے، لشکر میں یہ پیدا ہوئی ہے، اور کیا کوئی زبان لشکر میں پیدا ہو سکتی ہے؟ ہم اس کے اوپر ابھی تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عبدالغفور نساخ جو ہے، عبدالغفور نساخ جو ہے، انہوں نے زبان اور زبان اردو ایک مضمون لکھا، اور یہ مضمون ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے جو ہے ان کی کتاب ہے زبان و زبان اردو، اس کے اندر، یعنی یہ مرتبہ کتاب ہے ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی، اس کے اندر یہ ان کی سٹیٹمنٹ، ان کا مضمون موجود ہے۔ اس میں عبدالغفور نساخ لکھتے ہیں 1058 عیسوی میں شاہ جہان آباد دہلی آباد ہوا۔ شاہ جہان آباد کو دہلی کہتے ہیں۔ 1058 میں جب دلی آباد ہوا تو اطراف و جوانب سے عالم ہر قسم کے ذی علم اور صاحب استعداد قابل لوگ جمع ہوئے، قدیم ہندی متروک ہونے لگی، محاورے میں فرق ہونے لگا، زبان اردو کی ترقی شروع ہوئی۔ اب آپ دیکھیں اسی طرح سے سر سید احمد خان بھی یہ بات کرتے ہیں کہ سر سید کے خیال میں اردو کا ہیولا، ڈھانچہ، سٹرکچر خلجی سلاطین کے عہد میں تیار ہو گیا تھا، لیکن اس ہیولے نے زبان کی شکل عہد شاہ جہانی میں اختیار کی۔ یہ جو ان کا سر سید کا بیان ہے، اردو ادب کی مختصر تاریخ، ڈاکٹر انور سدید، اس میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ ناظرین محترم، ہمارے سامنے آپ دیکھیں ہمارے پاس جو بات آ رہی ہے کہ عبدالغفور نساخ ہوں یا سر سید ہوں، دونوں کس بات سے متفق نظر آتے ہیں؟ عبدالغفور نساخ بھی اور سر سید بھی اس بات سے متفق نظر آ رہے ہیں کہ اردو زبان کا جو ہیولا ہے، ابتدائی ڈھانچہ ہے، سٹرکچر ہے، یہ بنیادی طور پر عہد شاہ جہانی میں وجود میں آ گیا تھا، شاہ جہان کے دور میں وجود میں آیا تھا۔ کیا یہ بات درست ہے؟ کیا محض
ایک بادشاہ کے دور میں زبان وجود میں آ سکتی ہے؟ ہم اس کا جائزہ اب مزید لیتے ہیں کہ اور کون کون اس نظریے سے متفق نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر وائٹ برجنٹ جو ہیں یہ لکھتے ہیں اردو زبان کی ابتدا شہنشاہ اکبر کے عہد سے ہوئی۔ آگرہ اور دہلی شہروں کے درمیان اضلاع کی زبان مغربی ہندی کی ایک شاخ تھی جس کو برج بھاشا کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اور ڈاکٹر وائٹ برجنٹ ہیں زبان اردو، انہوں نے جو حوالہ دی وائٹ برجنٹ کا مضمون ہے، اور یہ عبدالغفور شکیل نے کتاب مرتب کی ہے جس کے اندر ان کا یہ مضمون موجود ہے ڈاکٹر وائٹ برجنٹ کا، اور یہ زبان اردو ہے۔ اس پر ڈاکٹر آئی قاضی کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر آئی قاضی لکھتے ہیں یہ وہ زبان ہے جس نے اکبر اعظم کے اس دور میں تقویت اور اہمیت حاصل کی جب رنگ و نسل کے اختلافات ختم ہو رہے تھے اور مغل ہندوستان کو اپنا وطن سمجھنے میں فخر محسوس کرتے اور یہاں کی زبانیں شوق سے بولنے لگے تھے۔ یہ ادبی رابطے، لسانی رشتے، الیاس عشقی نے اس کی تعلیف کی ہے، مؤلف ہیں، تعلیف کی ہے، کمپائل کیا ہے، کمپائلیشن جو ہے الیاس عشقی نے کی ہے، اور اس کے اندر یہ مضمون ادبی رابطے، لسانی رشتے جو ڈاکٹر آئی قاضی نے بات کی۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے ڈاکٹر گلکرائسٹ کیا کہتے ہیں، یہ بھی مستشرق تھے۔ تو ڈاکٹر گلکرائسٹ کہتے ہیں ہندوستان پر تیمور کے حملے کے وقت اردو زبان کی بنیاد پڑی، اور سعید مرہروی کہتے ہیں یہ زبان قطب الدین ایبک کے زمانے میں برج بھاشا میں فارسی کی ملاوٹ سے پیدا ہوئی۔ اور سجاد ظہیر بننے بھائی وہ کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اس کی ابتدا محمود غزنوی کے عہد سے وابستہ کی، انہوں نے اس کی ابتدا اس زمانے میں ہوئی۔ اور ڈاکٹر موہن سنگھ دیوانہ کے مطابق یہ ہے کہ ہندی اور فارسی کی آمیزش سے اردو زبان محمود غزنوی کے دور میں پیدا ہوئی۔ اور یہ جو مختلف میں نے آپ کے سامنے سٹیٹمنٹس رکھی ہیں، نظریات پیش کیے ہیں، یہ ڈاکٹر نصرالدین نے اردو ادب کے مختصر تاریخ میں بیان کیے ہیں۔ ناظرین محترم، میرے عزیز طلبہ، ایک بات ان تمام لوگوں کے سٹیٹمنٹس میں مل رہی ہے کہ یہ زبان جو ہے یہ مسلمانوں کے عہد میں وجود میں آئی، اور یہ جو ہے محمود غزنوی ہوں، غوری ہوں، لودھی ہوں، ان کی وجہ سے ان کی جو فارسی زبان وہ لے کر آئے، اور یہاں جو ہندی زبان تھی ان کے ملاپ سے وجود میں آئی یہ زبان۔ عزیز طلبہ و طالبات اور میرے معزز ناظرین اور سامعین، ایک اور بات جو اسٹیٹمنٹس کے اندر بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اکبر اعظم کا دور وہ دور تھا جب اکبر نے ایک فوج بنائی، اور اس فوج کے اندر ہر رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ بھرتی کیے گئے۔ کوئی ہندی بولتا تھا، کوئی فارسی بولتا تھا، کوئی پشتو بولتا تھا، کوئی پنجابی بول رہا تھا، کوئی مرہٹی بولتا تھا، کوئی مرہاڑوی بولتا تھا، کوئی براہوی بولتا تھا۔ ہر رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اس فوج کے اندر بھرتی کیے گئے، اور یہ فوج جو ان کا ایک بازار تھا، اور اس بازار کے اندر ہر طرح کے ہر رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والی دکاندار بھی موجود تھے، ہر رنگ و نسل سے اور ہر زبان بولنے والے جو خریدار ہیں وہ بھی موجود تھے، سپاہی پیشہ لوگ موجود ہیں، ہر پیشے سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ اب اس بازار میں یوں الفاظ ضرورت تھی، اب کوئی پانی ماں کہتا ہے، کوئی ابو کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ چنانچہ یہ جو مختلف زبانوں بولنے والے تھے انہوں نے اپنی مجبوری کے تحت یا ضرورت کے تحت یہ زبان ایک دوسرے کے ساتھ باتیں شروع کی، اور زبان کا لین دین ہوا، اور وہ جو ایک ہیولا، وہ جو ایک سٹرکچر جو بہت پہلے 11ویں صدی عیسوی میں یہاں وجود میں آیا تھا،
آہستہ آہستہ مضبوط ہونے لگا، اور پھر جب یہی لشکر جس کا بادار اردو تھا، چھونی کا تھا، جو یہ لشکری، جس وجہ سے اس کو لشکری زبان کہا جاتا ہے، اور یہ جو وجود میں آ رہی تھی، یعنی اس بازار کے اندر، چھونی کا وہ بازار، لشکر کا وہ بازار، جہاں پر یہ الفاظ کا لین دین ہو رہا تھا، جہاں پر یہ الفاظ کی ایک زبان وجود میں آ رہی تھی، وہ آہستہ آہستہ زبان باقاعدہ زبان اردو میں ڈھل گئی۔ ناظرین محترم، یہ نظریات ان لوگوں کے ہیں جنہوں نے لسانیات کے حوالے، اردو زبان کے جو لسانیات ہے اس کا آغاز کیا، اس ڈسکشن کو، ان مباحث کو چھیڑا ہے، شروع کیا۔ آج ان نظریات کی اہمیت نہیں ہے، آج ان نظریات کو جو ماہرین لسانیات ہیں وہ تسلیم نہیں کرتے، لیکن چونکہ یہ نظریات پیش کیے گئے اور لسانیات کا آغاز کیا گیا، اس لیے میں نے اپنے اولین لیکچر میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ میر احمد دہلوی ہوں، یا پھر سر سید ہوں، گرسن دتاسی ہوں، چارلس لائل ہوں، گریرسن ہوں، جان بیمز ہوں، عبدالغفور نساخ ہوں، آئی قاضی ہوں، ڈاکٹر وائٹ برجنٹ ہوں، یہ وہ لوگ ہیں، چنیدہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ذل و تخمین کی بنیاد پر، سنی سنائی پر، محض اندازوں سے انہوں نے نظریات پیش کیے کہ اردو زبان کی ابتدا ایسے ہوئی ہوگی۔ کیا زبانیں ایسے وجود میں آ سکتی ہیں؟ کیا اکبر اعظم کے دور میں یا آج کے کسی بادشاہ کے دور میں ایک لشکر اکٹھا کیا جائے، ہر رنگ و نسل کے اور ہر زبان کے بولنے والے لوگ وہاں پر اکٹھے ہو جائیں، اور پھر وہ لوگ جو ہیں وہ ایک ضرورت کے تحت زبان بولنا شروع ہو جائے، اور پھر ہم کہیں کہ اس سے ایک نئی زبان وجود میں آ جائے گی؟ اگر ایسا ممکن ہے تو پھر تو ہر ملک میں، ہر عہد میں، ہر 50 سال میں، ہر 100 سال میں ایک نئی زبان وجود میں آنی چاہیے، جبکہ اردو زبان کے اندر عربی زبان کا بہت اہم حصہ ہے، اس کے اندر ترکی زبان کا اہم حصہ ہے، خود اردو لفظ ہی ترکی زبان کا ہے۔ تو اس وجہ سے آج جو ناقدین ہیں، جو جدید ماہرین لسانیات ہیں، وہ یہ بات تسلیم کرنے سے قاصر ہیں، وہ یہ بات نہیں مانتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ہمارے بزرگوں کے، ہمارے لسانیات کے مباحث کا آغاز کرنے والے انتہائی معزز محترم بزرگوں کے نظریات تھے، جنہوں نے کم از کم ایک ٹھہرے ہوئے پانی میں پتھر پھینکا تھا، لہریں اٹھی تھی، اور جس کے بعد جدید ماہرین لسانیات جو ہے اس کنٹینیوٹی، اس تسلسل کے نتیجے میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو آج ہم نے جو پہلا نظریہ پیش کیا، جو پہلا لیکچر تھا، اس میں اپنے بزرگوں کا وہ نظریہ پیش کیا ہے جو اردو کی ابتدا کے بارے میں وہ سوچتے آئے ہیں۔ ناظرین محترم، عزیز طلبہ و طالبات، انشاءاللہ لیکچرز کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اگلے لیکچر میں اردو زبان کی ابتدا کے بارے میں جو مزید نظریات ہیں میں وہ آپ کے سامنے لے کر آؤں گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان لیکچرز کو پر توجہ دیں، انہیں سنیں اور لوگوں تک ان کو پہنچائیں، ہماری یہ ویڈیوز شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ علم کی یہ روشنی، جو کچھ میرے پاس ہے، جو کچھ میں پڑھتا ہوں، میں آپ تک پہنچاؤں اور لوگوں تک اردو زبان کی ابتدا، اردو زبان کا علم پہنچ جائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔